ارتداد کا جہاں تک تعلق ہے تو ارتداد جس کو ہم بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا ایشو بنائے ہوئے ہیں، یہ دراصل ہمارے لیے مسئلہ، اور جو عورتیں ہماری ماں بہن بیٹیاں ایسا کرتی ہیں ان کے نزدیک وہ حل ہوتا ہے۔ پہلے اب مسئلے کی نوعیت سمجھیں کہ ارتداد جو ہمارے نزدیک مسئلہ ہے وہ ان عورتوں کے نزدیک جو ایسا کرتی ہیں ان کے نزدیک یہ مسئلے کا حل ہے، سولوشن ہے۔ مسئلے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے آپ کریں کہ ارتداد کی بابت کہا گیا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ ارتداد ایسا سنگین جرم ہے کہ اس کے بعد یعنی اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کے بعد اس کے اعمال اکارت چلے جاتے، ضائع ہو جاتے، پھر اس کا کوئی صلہ اور پھل نہیں ملے گا۔ اب ارتداد کا ایک پس منظر شرعی اور ایک پس منظر ہمارے معاشرے کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس وقت خاص طور پر جب قوموں کے درمیان باہم مسابقت ہو۔ ہمارے ہندوستانی معاشرے میں ارتداد کو اس وجہ سے اور بھی زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ایک قوم کی بیٹی دوسرے قوم کے لڑکوں کے ساتھ چلی گئی، اور شرعی طور پر تو ہے ہی کہ ارتداد دراصل بغاوت ہوتا ہے کہ آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، پھر اس کے بعد گویا آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ دین بہتر نہیں ہے۔ جس دین کی بابت اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، جب اسلام ہی معتبر ہے، مذہب اسلام ہی کل قیامت کے دن اعتبار کیا جائے گا، اور اسی کی بنیاد پر سارے فیصلے عمل میں آئیں گے۔ اب ارتداد کی وجہ کیا ہے؟ ان وجہوں کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے کہ جن کی بنیاد پر عورتیں مرتد ہوتی ہیں یا دوسروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ دو تین وجہوں سے زیادہ تر عورتیں مرتد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو دین کی صحیح تعلیم فراہم نہیں کی جاتی۔ دین کے جو صحیح تصورات ہیں، واقعی تصورات ہیں، اور دین کا جو صحیح خاکہ، حقیقی خاکہ ان کے سامنے واضح نہیں ہوتا۔ ان کو اللہ رب العزت نے ہدایت کی جس دولت سے سرفراز کیا ہے، ان کو وہ اتنا اہم نہیں گردانتی جتنا اہم ایک عام آدمی، عام مسلمان گردانتا ہے۔ جبھی تو وہ اس طرح کے کام انجام دیتی ہے، اپنے دین سے برگشتہ ہو جاتی ہے، پھر جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز کہ دین کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت کا انتظام کیا جائے۔ ہم الزام دے لیں گے بعد میں، آپ مولویوں پر الزام دیں، مولوی آپ پر الزام دے کہ معاشرہ اس کا قصوروار ہے، اب معاشرہ اس بات کا الزام دے کہ مولویوں نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں آپ بعد میں کر لیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو کرنے کی ہے کہ فوری بندش عائد کر دیں، فوری روک، کہ جس سے اس ناسور پر قابو پایا جا سکے۔ اور دوسری چیز کہ اسی پر اکتفا نہ کر لیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹھوس اور منصوبہ بند طریقے سے سارے لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں اور غور کریں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کے لیے منصوبہ بند طریقے سے بہت لمبی پلاننگ کے ذریعے اس پر دھیرے دھیرے رفتہ محنت کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے نتائج اچھے آئیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ان کے سامنے دین کا تصور واضح نہیں ہوتا، دین کی واقعی تعبیر اور تشریح ان کے سامنے نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے عورتیں ایسا اقدام کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ انتظام کریں، ایسا انتظام کریں کہ ان کو دین سے یک گنا واقفیت ہو جائے، دین سے لگاؤ ہو جائے، جس کی وجہ سے پھر یہ ساری چیزیں رک جائیں گی۔ ہمارے ہاں تو مردوں کے لیے انتظام نہیں ہوتا، اگر کہیں انتظام ہوتا بھی ہے تو وہ یا تو سیلیبریٹ بن جاتا ہے یا پھر فارملٹی کے طور پر پورا کرتے ہیں، ہفتے میں، مہینے میں، یہ نہیں، بلکہ یومیہ کی بنیاد پر ان کو ایجوکیشن شیئر کیا جائے، یومیہ کی بنیاد پر ان کو اسلام کی تعلیم سکھائی جائے۔ اب 10 منٹ کے وقفے کے لیے، 15 منٹ کے وقفے کے لیے، یعنی تھوڑی تعلیم روزانہ کی بنیاد پر ان کو دین کی تعلیم بہم کی جائے، ان کو دین کی تعلیم پہنچائی جائے، ان کو دین سے واقفیت، ان کو بتایا جائے کہ آپ کی اہمیت کیا ہے، ان کو ان کی اہمیت سے روشناس کرایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ آپ کے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل دنیا کی عورتیں نہیں ہیں بلکہ آپ کی رول ماڈل وہ عورتیں ہیں کہ جس کی پوری رات سجدے میں اور شب گزاری میں گزر جایا کرتی تھی۔ آپ کے لیے آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ ہے۔
ان کو یہ بتایا جائے کہ اسلام کی آمد سے قبل عورتوں پر اتنا ظلم و ستم ہوتا تھا، جور و جفا ہوتا تھا، اسلام نے آ کر ان کو کالعدم کہا، اسلام نے عورتوں کو ان کا واقعی حقوق فراہم کیے، اسلام نے ان کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ کسی بھی نفس کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے پوری دنیا کو قتل کر دیا۔ اس کی بابت قرآن میں بھی آیا کہ یہ ذمین قتلت، ان کو جب یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی، ان کو اہمیت سے روشناس کرایا جائے کہ آپ کی اہمیت کیا ہے، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے بلکہ آپ مسلم معاشرے کی عورت ہے جس کے ذمہ دوہری ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری تو ہر فرد کی ہے، ایک حق تو ہر فرد کا متعلق ہے، دوسری ذمہ داری ہے کہ آپ کو ایک مکمل اور پوری نسل کی تربیت کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ دین کی صحیح تعلیم ان کو فراہم کی جائے، جس کی وجہ سے یہ سارے کام ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے جرم ہوتے ہیں اور عورتیں ارتداد کا شیخ کی دین کی صحیح تعبیر اس سلسلے میں کرنے کا کام یہ ہے کہ مسجد سے متعلق یا پھر مسجد سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر ایسا انتظام کیا جائے کہ یومیہ کی بنیاد پر ان کو 10 منٹ 15 منٹ مبادیات نہیں دین کے بلکہ دین کے ہر شعبے کا مختصر تعارف کرایا جائے، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، ساری چیزوں سے متعلق بتایا جائے ان کو۔ ایک کوشش ہمارے ہاں ہوتی ہے جس میں مبادیات سے واقف کرایا جاتا ہے، دین ایمان کی بنیادی باتیں، یہ بہت ضروری اور ہونا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ دین کے سارے شعبوں کا تعارف ان کے سامنے پیش کیا جائے، سارے شعبوں کا خاکہ اور نقشہ ان کو، یعنی انہیں بتایا جائے کہ آپ کا دین اتنا کامل ہے، آپ کے دین کی یہ ہمگیریت ہے کہ اس نے ہر شعبے میں انسان کے اور انسانی زندگی میں پیش آنے والے ہر لمحے کی اس نے رہنمائی کی ہے۔ یہ کام ذرا مشکل ہے لیکن کرنا اگر چاہے تو کوئی بھی مشکل نہیں۔ یہ کام تو مردوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، مردوں کے لیے بھی ایسا انتظام ہونا چاہیے، لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت ضروری ہے مردوں کے لیے بھی ایسا انتظام ہو، عورتوں کے لیے بھی ایسا انتظام ہو۔ ایک تو یہ کہ دین کی صحیح تعلیم ان کو فراہم کی جائے جس کی وجہ سے آپ ان ساری چیزوں پر بندش لگا سکیں گے۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے عورتیں مرتد ہو جاتی ہیں، دوسروں کے ساتھ چلی جاتی ہے، میری سمجھ میں جہاں تک آتا وہ یہ کہ شادی میں بلا وجہ تاخیر کی جاتی ہے۔ بلا وجہ تو نہیں کہہ سکتے آپ، چونکہ ہمارے معاشرے نے شادی کو اتنا لمبا پروسیس بنا دیا، اتنا لمبا کام بنا دیا کہ اس کا تصور آتے ہی انسان پریشان سا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایک تڑپ اور کڑھن سی محسوس ہوتی کہ آخر اس عمل کو کیسے انجام دیا جائے گا۔ اس کا تصور اتنا گرا بار گزرتا ہے انسان کے ذہن پر، سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک باپ جب اپنی بیٹی کے بڑھتے ہوئے عمر کو دیکھتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ اس کی شادی بھی کرنی پڑے گی، تو تصور کرتے ہوئے وہ تھرا جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ تو شادی کے اس عمل کو اتنا بھاری بھرکم بنانے میں ہر ایک فرد نے اپنا یوگدان لیا، اپنا حصہ لیا۔ بہت ساری بری رسمیں رائج ہیں ہمارے ہاں شادی میں جس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو شادی کے عمل کو زیادہ سے زیادہ سادہ بنایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، سب سے کم خرچ میں ہو جائے، لیکن ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے سب سے بہترین شادی وہ ہے جس میں جتنا زیادہ سے زیادہ خرچہ کر دیا جائے، گرچہ بعد میں ایسی نوبت آ جائے کہ پھر جھولا لے کے آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، کاسے گدائی لے کر در در پھرتے پھریں۔ تو شادی کے عمل کو، شادی میں جو چیزیں رائج ہیں، جو رسم کے طور پر انجام دی جاتی ہیں، ان ساری چیزوں کا کلی طور پر خاتمہ کرے، اور اس کے لیے بھی اقدام کرنے پڑیں گے۔ ڈی جے، بینڈ باجا اور تلک، رسم، جہیز، وہ ساری چیزیں جو ایک شادی میں انجام پاتی ہیں، ان ساری چیزوں کو تو نہیں ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں کا کلی طور پر خاتمہ کریں اور شادی کے عمل کو جتنا زیادہ سے زیادہ آسان بنا سکتے بنائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر زنا کا ریشیو گھٹ جائے گا۔ جس معاشرے میں بھی شادی زیادہ آسان ہو، زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس معاشرے میں زنا اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے میں شادی جتنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اس معاشرے میں زنا اتنا زیادہ مشکل ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے یہاں ریشیو جو زنا کا، اس وجہ اس کی ہے کہ شادی کا عمل ہمارے یہاں مشکل کر ڈالا جاتا ہے۔ تو اب لوگ حلال طریقے سے جب حاصل نہیں ہوتی چیزیں تو حرام طریقوں پر بھی حرام طریقے سے پھر حاصل کرتے ہیں۔ من حام حول الإماء أوشك فيه أن يقع۔ تو دوسری وجہ کہ شادی میں بلا وجہ تاخیر ہوتی ہے۔ تیسری چیز کہ جس کی وجہ سے عورتیں ارتداد کا شکار ہوتی ہیں وہ یہ کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو ان کی لیاقت اور وہ ان کی جیسی چوائس پسند ہے ویسا لڑکا مسلم لڑکوں میں نہیں ملتا۔ لیکن یہ شاذ و نادر واقعہ ہے، یہ ساری وجوہات ہیں۔ ان ساری وجوہات کو اور بھی بہت ساری وجہ ہے جس کو مختصر لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور جس کے لیے بہت تفصیلی وقت چاہیے، وقت چونکہ اتنا نہیں ہے، تو سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس کے بعد سوچیں، سارے لوگ ساری وجہوں کو مکمل غور و فکر کے بعد ایک لائحہ عمل طے کریں اور
ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ جو لائے عمل طے وہی دوسری جگہ بھی قابل عمل ہو، بلکہ ہر جگہ اور ہر مقام کے لحاظ سے لائے عمل الگ الگ ہو سکتا ہے، اور ہر جگہ کے لوگوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس پر بند کیسے لگا سکتے۔ ایک تو یہ کہ فوری طور پر بندش عائد کرنے کے لیے آپ کو جرمانہ لگا دے، کچھ جرمانہ عائد کر دے، لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ اور دوسرا وہ جو میں نے بتایا، ٹھوس اور مضبوط لائے عمل طے کریں اور اس کی بنیاد پر آپ کام کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی اور اس ناسور پر آپ کسی نہ کسی حد تک قابو پا لیں گے۔